اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان بطش ربک لشدید انہ هو یبدئ ویعید وهو الغفور الودود ذو العرش المجید فعال لما يريد صدق اللہ العظیم۔ ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج 12 اگست 2026 عیسوی مطابق 28 صفر المظفر 1448 ہجری بروز چہارشنبہ بعد نماز عصر جامع مسجد عالیہ کے کانفرنس ہال میں محفل اقبال شناسی کی 1257ویں نشست ہے۔ آج کا عنوان ہے اقبال اور ہم۔ مقرر ہیں ڈاکٹر غلام کرمانی صاحب، ان کو ہم کئی بار سن چکے ہیں۔ الحمدللہ بہت ہی معلوماتی ہوتا ہے، جب بھی سنتے ہیں ہماری معلومات میں اضافہ ہوتا ہے، بڑی خوشی ہوتی ہے۔ اور میں التماس کرتا ہوں، ملتمس ہوں ڈاکٹر غلام کرمانی صاحب سے کہ وہ ڈائس پر تشریف لائیں اور ہماری معلومات میں اضافہ فرمائیں۔ میں گزارش کرتا ہوں مطیب محی الدین سے کہ وہ آئے اور نعت شریف پیش کریں۔ کرسی لگا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سوئے طیبہ یہ سمجھ کر جو زمانے جاتے، سوئے طیبہ یہ سمجھ کر جو زمانے جاتے، سوئے طیبہ یہ سمجھ کر جو زمانے جاتے، یہ وہ روزہ ہے جہاں دل نہیں توڑے جاتے، یہ وہ روزہ ہے جہاں دل نہیں توڑے جاتے، رتبے سرکار کے کیا خلق سے جانے جاتے، رتبے سرکار کے کیا خلق سے جانے جاتے، سب پہ اسرار الہی نہیں کھولے جاتے، سب پہ اسرار الہی نہیں کھولے جاتے، نور کی حد میں فقط نور ہی جا سکتا ہے، نور کی حد میں فقط نور ہی جا سکتا ہے، نور کی حد میں فقط نور ہی جا سکتا ہے، صرف اگر ہوتے بشر عرش پہ کیسے جاتے، صرف اگر ہوتے بشر عرش پہ کیسے جاتے، بھول جاتے تھے صحابہ غم و آلام اپنے، بھول جاتے تھے صحابہ غم و آلام اپنے، دیکھ لیتے تھے جو سرکار کو آتے جاتے، دیکھ لیتے تھے جو سرکار کو آتے جاتے، ان کے کردار کا قد ناپ رہی ہے دنیا، ان کے کردار کا
خد ناپ رہی ہے دنیا، جن کے دیوانوں کے خد تک نہیں ناپے جاتے، جن کے دیوانوں کے خد تک نہیں ناپے جاتے، زندگی دوری سرکار میں خود موت ہے شوق، زندگی دوری سرکار میں خود موت ہے شوق، ہم ہیں ہر سانس میں اپنے سے بکھرتے جاتے، ہم ہیں ہر سانس میں اپنے سے بکھرتے جاتے، سوئے طیبہ یہ سمجھ کر جو زمانے جاتے، یہ وہ روضہ ہے جہاں دل نہیں توڑے جاتے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ واہل بیتہ اجمعین۔ بکھرنا چاندنی کا ریت پر، اترنا چاندنی کا ریت پر، پتھر پگھل جانا، اترنا چاندنی کا ریت پر، پتھر پگھل جانا، نہیں ہے کھیل 63 سال میں منظر بدل جانا، نہیں ہے کھیل 63 سال میں منظر بدل جانا۔ میں آج آپ حضرات کے درمیان جو حاضر آیا ہوں کہ آج کا جو عنوان ہے اقبال اور ہم، یہ ایک ایسا وسیع عنوان ہے جس پر مطالعے کے لیے تو بہت وقت درکار ہے، لیکن میں جیسا ہمیشہ آپ لوگ سے عرض کرتا آیا ہوں کہ میں اقبال کی شاعری سے زیادہ اقبالیات کے اپلیکیشن میں بلیو کرتا ہوں کہ کیسا اقبالیات کی اپلائیڈ اسٹڈیز کو فروغ دی جائے۔ اسی ضمن میں نے آج کا یہ عنوان چنا ہے، اور اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے اس عنوان پہ آپ لوگ کے درمیان سیر حاصل گفتگو کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ تو پہلے میں اقبال کی شخصیت کو سمجھانا چاہوں گا۔ آپ حضرات تو واقف ہیں، لیکن نوجوانوں کے لیے اقبال ایک ایسی شخصیت ہے جس کی ولادت 1877 میں ہوئی سیالکوٹ میں، لاہور میں، لیکن بعد میں وہ جب لاہور نقل مقامی کیے، ہجرت کیے، اس کے بعد پھر جو 1905 میں انہوں نے انگلستان کا سفر کیا، جرمنی کا، وہاں جو ان کی زندگی بدلی، اس کے بعد کا جو اقبال ہے وہ ہمارے لیے بہت مشعل راہ ہے، کیونکہ آپ 1905 سے پہلے کی اقبال کی شاعری پڑھیں گے تو اس میں آپ الگ الگ نظمیں پڑھیں گے جو ایک نارمل ایک عمومی شاعر میں ہوتی ہے، جیسے گلیری کے رنگ، ایسے جو ان کے غزلیں ہیں، اس میں ایک جگہ تو انہوں نے ہندو مذہب کے رام چندر جی کو انہوں نے امام ہندی بھی کہا ہے ایک جگہ، تو وہ ایک نارمل شاعر تھے۔ لیکن 1905 میں جب انہوں نے جرمنی، یورپ کا سفر کیا، اس کے بعد ان کی فکر میں جو تبدیلی آئی، تو اس کا ایک نمونہ یہ بھی ملتا ہے کہ 1905 سے پہلے کی ان کی جو شاعری ہے اس میں یہ ہے کہ سارے جہاں سے اچھا ہندوستاں ہمارا، ہم بلبلے ہیں اس کی یہ گلستاں ہمارا۔ لیکن 1905 کے بعد جو ان کی شخصیت میں جو تبدیلی آئی ان کی فکر میں، اس کے بعد انہوں نے خود کہا کہ چین و عرب ہمارا، ہندوستاں ہمارا، مسلم ہے ہم وطن ہے سارا جہاں ہمارا۔ یہ اقبال کی جو آفاقی شخصیت جو بنی ہے، خود اس کو اقبال نے اپنے ایک شعر میں یوں کہا ہے کہ مسلمان کو مسلمان کر دیا طوفان مغرب نے، مسلمان کو مسلمان کر دیا طوفان مغرب نے، تلا تمہارے دریا ہی سے ہے گوہر کی شادابی۔ جو کیونکہ میں بھی کچھ
زندگی کا میرا 1.5-2 سال کا حصہ امریکہ میں گزار کر آیا ہوں تو یو ایس میں، تو ہم نے دیکھا ہے کہ یہاں کے جو نارمل مسلمان ہوتے ہیں وہاں جا کر جب وہ پریکٹس میں آتے ہیں تو میں کوئی آپ لوگ بلا مبالغہ کوئی بڑھانے چڑھانے کی بات نہیں بول رہا ہوں، یہاں سے اچھے پریکٹسنگ مسلمس ہم کو وہاں ملتے ہیں۔ میں یہاں کے لوگ کو کم نہیں کہہ رہا ہوں، حقیر نہیں سمجھ رہا ہوں، لیکن وہاں کے لوگ میں جو، کیونکہ وہ لوگ کا ایک ذریعہ ہے، وہ لوگ کا ایک پیٹرن ہے وہاں پر جو ہمیں حیدرآباد کے شاید 2-3 مساجد میں ملتا ہے جو یہاں ہے، کہ وہ لوگ اس کو مسجد نہیں اسلامک سینٹر کہتے ہیں۔ ہم جتنے بھی مساجد وہاں گئے ہیں وہ لوگ اس کو اسلامک سینٹر کہتے ہیں۔ خود میں جو اسٹیٹ میں تھا، ویسٹرن یو ایس میں ایک اسٹیٹ ہے یوٹا، وہاں کی ہماری مسجد کے جو امام صاحب تھے ان کا رول بتا رہا ہوں میں، ان کی ذمہ داری یہ بھی تھی کہ جا کر جیل میں جو بہت سیریس کرائم کے پرزنرز ہوتے تھے ان کی کاؤنسلنگ کرنا، ان کی کاؤنسلنگ کر کے وہ لوگ پھر ان کو اسلام کی دعوت بھی دیتے تھے وہ۔ تو وہاں کا جو پیٹرن ہے، تو اسی لیے اقبال نے کہا ہے کہ مسلماں کو مسلماں کر دیا طوفان مغرب نے، کہ تلا تمہارے دریا ہی سے ہے گوہر کی شادابی۔ اور میں گزشتہ ہفتے ایک کرکٹ میچ چل رہا تھا تو پاکستان اور ویسٹ انڈیز کا، میں یہ واقعہ اس لیے عرض کر رہا ہوں، تو ایئن بشپ جو ایک ویسٹ انڈین کرکٹر ہے وہ کامنٹری پر تھے، میں حیران ہو گیا اس کی کامنٹری سن کر، کیونکہ اس میچ میں ایک سیالکوٹ کے لڑکے نے سینچری ماری پاکستان کے، تو اس نے جب اس کی تعریف شروع کی تو اس نے یوں کیا کہ سیالکوٹ نے بڑے بڑے لوگوں کو پیدا کیا ہے جس میں ایک علامہ اقبال بھی تھے، یعنی وہ ایک کرکٹ کے میدان میں ایئن بشپ علامہ اقبال کی تعریف کر رہا ہے سیالکوٹ کی تعریف کرتے ہوئے۔ وہ ایک پری انڈیپینڈنس دور تھا، اس میں سے ایسے گوہر ادھر سے نکلے ہیں۔ تو ایک ویسٹرن مصنف ہے AJ آروین، اس کا تو جب میں اکثر یہاں پر میں نے شاید 2-3 بار اس کا قول یہاں پیش کیا ہے کہ اس نے کہا کہ اگر مشرق نے، ایسٹ نے اقبال کو پڑھنا شروع کر دیا تو مشرق کی شامت ہے، یعنی وہ لوگ کو اقبالیات اور اقبال کی فکر کا وہ اندازہ ہے۔ یہاں پر میں رک کر ایک بات عرض کرنا چاہوں گا کہ گزشتہ دنوں مجھ سے ایک صاحب نے کہا تھا کہ آپ لوگ اقبال 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 کیوں اتنا کرتے ہیں، تو میں نے ان سے کہا دیکھیے صاحب، ہم کو اقبال کی فکر سے تعلق ہے، ہم کو یہ اقبال کو معصوم نہیں سمجھتے، کوئی معصوم عن الخطا، اس سے کوئی غلطی نہیں ہوئی، یا کوئی بہت بڑے اللہ کے ولی تھے، ہم کو ان کی فکر سے جو بھی ہے ان کی فکر سے ہم کو لینا دینا ہے۔ ان کے جو فکر، جو قوم و ملت کی نشر و نما کے لیے انہوں نے جو فکر دی ہے ہمیں وہی ہے جو ایک انسان کو اور بہترین انسان بنانے میں بہت بہت ہیلپ فل ہوتی ہے۔ میں آپ کو اگر ویسٹرن ورلڈ کے واقعات بیان کرنا شروع کروں تو چونکہ آج میرا عنوان بھی ہے اقبال اور ہم، یعنی علامہ اقبال کیا تھے اور وہ ہم کی فکر کے ذریعے ہم سے کیا ان کو مطلب تھا، ہم سے کیا مطلوب تھا، تو کوئی آؤٹ آف دا کانٹیکس بات نہیں ہوگی۔ میں ایک بار، کیونکہ اقبال نے رومی کو اپنا مانوی مرشد کہا ہے ان کے کلام میں، تو میں ایک بار اوبر جو ہوتی ہے لفٹ لے کر جا رہا تھا یو ایس میں، وہ ایک جب بک کرایا تو ایک گورا، میں سمجھتا ہوں 65 ایئرس کے تو تھے وہ جو آئے تھے صاحب ڈرائیور، بہت بہترین وہاں پر ہوتا ہے، لوگ کرتے ہیں سیکنڈ جاب اور اس کو کوئی وہ لوگ عیب نہیں سمجھتے ہیں، وہاں پر آفٹر ریٹائرمنٹ بھی کرتے ہیں وہ لوگ، گھر پہ رہنا پسند نہیں کرتے۔ تو میں دیکھا کہ میرے سے آنے میں جو 4 سے 5 منٹ ہوئے اس میں وہ مولانا روم کی کتاب پڑھ رہے تھے انگلش میں، رومی کی۔ تو ہمارے اکابرین کے کچھ چھاپ ہے ان پر جو وہ لوگ پڑھتے ہیں، لیکن ہم آج اس سے بہت دور ہے کہ اگر میں میرے دوست احباب میں اگر اقبال کی بات کروں تو انہیں ایک ہی معلوم، شکوہ جواب شکوہ، بس اسی پہ بات کرتے ہیں وہ لوگ، وہ بھی بس اس کے چند اشعار ہیں بس۔ تو اب میں اقبالیات کے اپلیکیشن پہ آنا چاہوں گا۔ اقبال کا یہ جو آج کا جو عنوان میں نے لیا ہے، اگر ہم ایک ایک نظم میں سے بھی اقبال کا ایک ایک شعر لے کر بات کریں گے تو بہت وقت ہو جائے گا، لیکن چند اشعار جو میں نے آج کے دور کے حساب سے، آج کے کنٹمپرری ورلڈ کے حساب سے میں نے جو سوچی ہے، میں انشاءاللہ اس پر بات کرنے کی کوشش کروں گا۔ ایک شعر جو آج کل فائنانس سسٹم بہت عام ہو رہا ہے، ہر چیز فائنانس پر
اب کہیں 0% پر ہے. یعنی کیونکہ ہمیں جو ہمارے اساتذہ نے پڑھایا ہے کہ بھائی فقہ حنفی میں آپ کو شریعت میں آپ کو ایک جگہ، شاید میرے سے کچھ غلط بات ہو تو مولانا میری اصلاح کر دیں گے، کہ آپ کو ایک لیول پر خنزیر کا گوشت بھی حتی آپ کی جان بچانے کے لیے اتنا کھانے کے لیے آپ کو اجازت ہے، لیکن جتنی آپ کی جان بچے، لیکن وہ لاسٹ اسٹیپ ہے. کیا مولانا صحیح ہے؟ تو لیکن آج لوگ اس کو فرسٹ پرائیورٹی دے رہے ہیں. جیسا اس کو ضرورت ہے گیا فائنانس پر کچھ لا لیا، یہ لے لیے. آج کل لونز کا بھی جو سلسلہ چل پڑا ہے بینک سے کہ بھائی 50 لاکھ لینے ہیں، دینے 70 لاکھ 80 لاکھ، ہاں ہم دے دیتے ہیں. سمجھانا تو ہماری مجبوری ہے بھائی، آپ کو کیا معلوم. ایسی باتیں ہم کو سننے میں ملتی ہیں. تو اقبال کا مجھے وہ شعر یاد آتا ہے ایسے واقعات سننے پر کہ اے طائر لاہوتی اس رزق سے موت اچھی جس رزق سے آتی ہو پرواز میں کوتاہی. یہاں پر میں اس کی بات اس لیے کرنا چاہوں گا کہ یہاں پر چند آپ کے لمحات لیتے ہوئے میں شعر سمجھانا چاہوں گا. اے طائر لاہوتی، طائر یعنی ہوا میں اڑنے والے کو سمجھیے. اب میں جیسا کہ پہلے بھی عرض کر چکا ہوں کہ میں کوئی اردو داں نہیں ہوں، تو میں موٹا موٹا اس کا میننگ سمجھ کر سمجھانے کی کوشش کرتا ہوں. کوئی ایسا ایگزیکٹ میننگ مجھ سے آپ لوگ ایکسپیکٹ مت کریے. اے طائر لاہوتی، لاہوت یعنی اسپیس، یہاں پر اڑنے والے، اس رزق سے موت اچھی جس رزق سے آتی ہو پرواز میں کوتاہی. یا جس رزق سے یعنی حلال کھاتے ہیں لیکن حرام کا لقمہ جب پیٹ میں آ جائے گا تو وہ سوچ و فکر میں تبدیلی آ جائے گی، وہ حرام کی طرف دل اور مائل ہونے لگتا ہے. تو فائنانس سسٹم کی جو بات ہے، نوجوان ہمارے جا رہے ہیں بڑے بڑے موبائل فونز، مہنگی سے مہنگی گاڑیاں، بس فائنانس سسٹم میں. تو یہ بھی ہمارے نوجوانوں کو بہت سوچنے کی ضرورت ہے. اور دوسری چیز جو حالیہ ایک ہمارے دوست ہیں، ایک پریکٹسنگ ڈاکٹر ہیں، انہوں نے جب مجھے یہ واقعہ سنایا تو مجھے تو بہت یعنی میری روح اندر سے کانپ گئی. ایک بہترین گھرانے کی بچی لیکن اس سے پہلے میں آپ کو شعر عرض کرنا چاہوں گا جس کا میں نے انتخاب، جو ذہن میں میرے شعر آیا یہ واقعہ سننے کے بعد کہ جس علم سے ہوتی ہو زن نازن ارباب نظر کہتے ہیں اسے موت. یعنی کچھ یعنی لڑکیوں کے تعلق سے یہاں بات ہو رہی ہے. جس علم سے ہوتی ہو زن نازن. ایک ہمارے دوست پرسوں فرما رہے تھے مجھے کہ رمضان وہ ایک نائٹ ڈیوٹی پر ایک ہاسپٹل میں تھے، تو ایک بڑی عمر کے لیڈیز وہاں پر شریک تھے. تو ان کی لڑکی وہ جب نائٹ میں چیک اپ کو گئے، رمضان کی رات میں ان کی مسلمان بچی حالت نشہ میں ہے، شراب میں. تو وہ بھی کیونکہ ہمارے دوست اسلامی گھرانے سے، وہ پریشان ہو گئے، کیا اماں رمضان میں اور یہ حالت؟ بولے نہیں سر آپ کس کو بھی نہیں بولنا، میں آپ کو سناتی ہوں واقعہ. میں بہت ڈپریس ہو گئی تھی میری والدہ کی طبیعت دیکھ کر، تو میں میرے غیر مسلم سہیلی کے گھر چلے گئی تھی. اس نے مجھے کنسول کرنے کے لیے پلا دی. یہ میں آپ کو حقیقت بتا رہا ہوں. یعنی ہم کو آج ضرورت یہ بھی ہے کہ ہم ہمارے لڑکے لڑکیاں، صرف لڑکے بول کر، ہمارا دور تھا بچپن کا یا ہمارا کالج کا کہ کہا جاتا تھا کہ بچوں پر ان لوگوں کو سونے کا نوالا کھلاؤ لیکن چیل کی نظر رکھو، دشمن کی نظر سے دیکھو، یہ کہا جاتا تھا. اور یہ بات حتی الامکان صحیح ہے، کیونکہ آج ہم اللہ تعالیٰ نے ہمیں باپ بنایا تو ہم کو وہ سمجھنے کی وہ بات سمجھ سکتے ہیں. لیکن لڑکیوں پہ بھی اتنی ہی ہم کو، میں کہوں گا لڑکیوں کو اس سے زیادہ ہم کو نظر رکھنے کی ضرورت ہے آج کے دور میں. جو حالات میں بتا رہا ہوں، وہ بھی ایک اچھے دینی گھرانے کی لڑکی ہے لیکن صحبت اللہ عالم اس کا پہلی بار تھا یا آگے، اس نے اس کو بیئر پلا دی. میں کھل کے بات کرنے کا عادی ہوں، اس نے اس کو بیئر پلا دی. تو یہ حالات رونما ہو رہے ہیں ہماری سوسائٹی میں. یہ کوئی حیدرآباد سے باہر کی بات نہیں ہے، یہ حیدرآباد ہی کی بات ہے. ہم یہ خوش فہمی میں نہ رہے کہ بھئی اطراف میں ماحول خراب ہے، ہمارے حیدرآباد میں ہم ابھی الحمدللہ ٹھیک ہے ماحول. ایسا آپ وہ جو پھر اقبال نے کہا تھا کہ وطن کی فکر کرے ناداں مصیبت آنے والی ہے، تیری بربادیوں کے مشورے ہیں آسمانوں میں. کہ اپنے اطراف کی جو فکر ہے وہ ہمیں رکھنی ہے. یہ نہیں کہ مخبری کریں یا کسی کے گھر میں ہم جھانکیں، میں اس بات کے لیے زور نہیں دیتا، لیکن اطراف
ہم اتنا تو سوچیں اور دیکھیں کہ بھئی ہمارے اطراف کیا ہو رہا ہے ہمارے محلے میں، ہماری سوسائٹیز میں. کیونکہ میں اکثر یہ شعر یہاں عرض کرتا ہوں، اقبال نے جو انڈیویجول رسپانسبلٹی کی بات کہی تھی کہ افراد کے ہاتھوں میں ہے اقوام کی تقدیر، ہر فرد ہے ملت کے مقدر کا ستارہ. ہم کو اپنی اپنی رسپانسبلٹی دیکھنا ہے، اس کو سمجھنا ہے اور پھر عمل بھی کرنا ہے اس کے مطابق. اقبال کی فکر فلسفہ تو بہت بہت وسیع چیز ہے. مجزہ ناچیز ایک طالب علم اس کو زیادہ تر فروغ نہیں دے سکتا سمجھ، لیکن میں جتنا میری سمجھ میں آتا ہے اس کو یہاں پر پیش کرنے کی کوشش کرتا ہوں. میں حقیقت تو یہ ہے کہ میرے استاد محترم ڈاکٹر متین الدین قادری صاحب کے حکم پر یہاں حاضر آتا ہوں، نہیں تو مجھ میں ہمت بھی نہیں تھی. میں یہاں سے ہٹ کر اور کہیں تقریر یا واعظ بیان کچھ نہیں کرتا، بس میں یہی کرتا ہوں کیونکہ یہاں پر مجھے وہ دکھتا ہے کہ بھئی میری بات پہنچ سکتی ہے تو میں یہاں پر بات کرتا ہوں. تو جو حالات کے تعلق سے، کیونکہ میں یہ کہتا آتا ہوں کہ میں ایک ڈینٹل سرجن ہوں پروفیشن سے، تو میں بیماری پہ رونے سے زیادہ بیماری کے علاج میں بلیو کرتا ہوں کہ بھئی اب میں اگر آپ کو اصلاح معاشرہ کی تقریر کرنے بیٹھوں تو ایسی باتیں ہیں جو آپ کو میں ایک گھنٹہ 1.5 گھنٹہ سنا سکتا ہوں، لیکن حل کیا ہے اس سے؟ آپ بھی سن کر حیران ہوں گے، آپ بھی سوچیں گے لیکن چلے جائیں گے. لیکن ہم کو کرنا کیا ہے، اس کا سدباب کیسا کرنا ہے، ہم کو اس کا توڑ کیا لانا ہے. میں اس پر بلیو کرتا ہوں کہ ہم کو اگر کچھ ٹھوس اقدامات لینا ہے تو لینا پڑے گا ہماری آنے والی نسل کی بیٹرمنٹ کے لیے، ان کے سکسیسفل فیوچر کے لیے. کیونکہ آج کل ماحول، کیونکہ میں خود، ہم جب اسکول سے آتے تھے مدرسے کو چلے جاتے تھے، اسکول سے آنے کے بعد مسائیہ مدرسہ ہوتا تھا، مغرب سے اثر سا مغرب اس میں پڑھتے تھے. وہ آج جو ختم ہو گیا ہے اس کا میں اپنے لیول پہ تو اس کا ایک محلے والی سطح پہ اس کا میں بہت نقصان دیکھتا ہوں. کیونکہ وہ محلے والوں میں وہ ایک سوشلزم بھی نہیں رہا، ایک جو ایک دوسرے کے غم خوشی میں شریک ہوتے تھے. یہ سب اقبالیات سے ریلیٹڈ ہی چیزیں ہیں، میں کوئی آؤٹ آف دا کنٹیکسٹ نہیں جا رہا ہوں. جی، تو اب ہم کو کرنا کیا ہے اس پر میں بات کرنا چاہوں گا. اقبال نے ایک جہاں کہا تھا کہ پھرو نہ ایک ہی تسبیح میں ہے ان بکھرے دانوں کو، جو ہے مشکل تو اس مشکل کو آسان کر کے چھوڑوں گا. تو ہم کو کوشش یہ کرنا ہے کہ آج کی جو برائیاں جو سوسائٹی میں ہماری آ چکی ہیں، اب دیکھ رہے ہیں ہم بھی قتل و غارت گیری کتنی بڑھ چکی ہے ہمارے حیدرآباد میں. ایک واقعہ ہم جو دیکھ رہے ہیں دل دہلانے والا، لاسٹ ویک جو سعید آباد کی وہ 2 BH کے ہاؤسنگ سوسائٹی میں جو واقعہ ہوا، اس کو جو مار رہا ہے وہ شخص، اللہ دیکھ کر روح کانپ جائے ایسے واقعات. تو علماء بھی اس پر کام کر رہے ہیں. میں یہ نہیں کہتا کہ کوئی کام نہیں کر رہے ہیں، علماء بھی کام کر رہے ہیں اپنے لیول پر. جو فلاحی تنظیمیں ہیں جس کو واقعی فکر ہے قوم و ملت کی، وہ لوگ اس پر کام کر رہے ہیں. لیکن اس کو اگر ہم کو آنے والی نسل کو بہترین مستقبل ہم کو اگر بہتر سے بہتر دینا ہے تو کوشش یہ کرنا ہے کہ ان کو بنیادی اسلامی تعلیمات ان کے اندر کوٹ کوٹ کے بھر دی جائیں. کہ اب اس کی مثال کہ اب سمجھیے میں، کیونکہ دیکھیے اب ہم بھی رہتے ہیں دنیا میں، ہم کہیں گئے، ماحول وہاں پر عجیب ہے، یعنی غلیظ ماحول ہے، وہاں پر کوئی شراب پی رہا ہے، کوئی کچھ کر رہا ہے. تو جبھی اس میں اتنی جرأت تو ہونی چاہیے، یہ لڑکا ہو خواہ یا لڑکی ہو، کہ بھئی یہ حرام ہے حلال ہے، وہ یہ کہہ سکے. ہم جب کالج میں پڑھتے تھے، میں یہاں کرناٹک میں میری گریجویشن ہوا، تو میں نے دیکھا کہ جب غیر مسلم بچوں میں شراب کا رجحان عام تھا، ہم ہاسٹل میں رہتے تھے، تو چند بگڑے ہوئے مسلمان گھرانے کے بچے وہ لوگ گانجے کی لت میں پڑ گئے. تو میں بولا بھائی یہ حرام ہے، تو بولے نہیں مکروہ ہے، آپ کو نہیں معلوم. بولا بھائی ہم کو تو یہ سکھایا گیا ہے کہ جو نشاور چیز ہو وہ حرام ہے. نہیں وہ مکروہ ہے، آپ کو نہیں معلوم، یہ اس کو اتنا پی سکتے اتنا پی سکتے، یہ ہے. اور بہترین پڑھے لکھے گھرانوں سے آنے والے بچے میں بتا رہا ہوں آپ کو. تو اس کی ہم کو
حتی الامکان یہ کوشش اپنے محلے والی لیول پر ہو یا اپنے گھر پر ہو، ہم کو اپنے آنے والی نسل میں رائٹ فرام دا بگننگ، میں تو بولوں گا 2-3 سال کی عمر سے ان لوگوں کو کوشش کرنا ضروری ہے۔ اب وہ جو مساجد میں آج کل جو ایک مسئلہ ہوتا ہے کہ بھائی چھوٹے بچوں کو نہیں لانا، وہ ایک جگہ میں جاتا ہوں جمعہ کو، اب چھٹی ہوتی ہے تو لڑکے میرے 2 لڑکے ہیں، وہ لوگ نماز کو چلنے کی ضد کرتے ہیں، عام نماز دوسرے نمازوں میں بھی۔ اب اس کی فقہی اور شرعی میں اس بحث میں نہیں جانا چاہ رہا کہ وہ لانا جائز ہے، لیکن میں اس مسجد کمیٹی سے میں نے یہ کہا کہ بھائی آج کل جو فون اور ٹی وی میں آپ دیکھیے الگ الگ بھگوانوں کے نام پہ سیریل بنا کے وہ لوگ ان کا لٹریچر ہمارے معصوم ذہنوں میں کیا کہوں میں آپ کو ٹھوس رہے ہیں، معصوم ذہنوں میں۔ تو اب یہ لڑکے کو 7-8 سال تک کیا ماحول ملے گا؟ اب وہ جب مسجد میں جائے گا تو وہ، لیکن اس کی گھٹی میں بچپن سے تو یہ بتایا جا رہا ہے اسے، اس کے فون کے ذریعے ہو یا اس کے ٹی وی میں کارٹونز کے ذریعے ہو، یہ بتایا جا رہا ہے۔ تو میں نے ان سے کہا کہ بھائی اگر بچوں کو ہم لا رہے ہیں، اگر وہ اس ماحول سے اس ماحول میں تھوڑی دیر رہتے ہیں تو آپ لوگ کو اس میں پرابلم کیا ہے؟ ہم نے پھر میں وہی بات لے جانا چاہوں گا کہ ہر اسلامک سینٹر کی جو میں نے یورپ US کی بات کی ہے، ہر مسجد میں وہاں پر ایک بچوں کا پلینگ زون ہوتا۔ میں سمجھتا ہوں آپ کے اتنے ہال کے اتنا یا اس سے بڑا ہی ہر مسجد میں وہاں پر ایک پلینگ زون ہوتا ہے، کیونکہ وہاں پر رجحان یہ ہے کہ والد والدہ دونوں نماز کو آتے ہیں، لیڈیز سیکشن ہوتا ہے، تو وہ اب لڑکوں کو تراویح کی نماز کے لیے آئے، جمعے کی نماز کے لیے آئے، ان کے چھوٹے بچوں کو کیا کریں گے؟ تو وہ لوگ پلینگ زون میں بٹھا دیتے ہیں، بچے وہاں پر مشغول ہوتے ہیں، جو چھوٹے بچے کھیل کود میں، یہ لوگ اپنی عبادت کرتے ہیں، پھر بچوں کو جاتے وقت لے کے چلے جاتے ہیں۔ اور وہاں کی مسجد میں آپ جبھی بھی جائیے مسافرین کے لیے کھانا، تو یہ ایک جامع لیول پر ہے جو حیدرآباد کے بہت کم مساجد میں بھی ہے، اور خاص طور مسجد عالیہ تو ایک سینٹر ہے اس کا، ماشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ لوگ سے اور کام لے اس ضمن میں۔ تو میں جو کہہ رہا تھا کہ بچوں کو یہ اتنی تو ان کو حلال حرام کی تمیز کہ کیا جائز ہے کیا ناجائز ہے، یہ ہم کو سکھانا ضروری ہے۔ وہ اقبال کا ایک شعر جو مجھے بہت پسند ہے اس ضمن میں کہ آئین نو سے ڈرنا، طرز کوہن پہ اڑنا۔ آئین کہتے ہیں سمجھیے آپ قانون یا کانسٹیٹیوشن، آئین نو سے ڈرنا، طرز کوہن پہ اڑنا، منزل بہت کٹھن ہے قوموں کی زندگی میں۔ میں تشریح اس کی یوں کرنا چاہوں گا کہ نئے قانون سے ڈرنا اور طرز کوہن یعنی ہمارے اسلاف ہمارے بڑوں کا جو طرز ہے، ان کا جو طریقہ ہے، اس پہ اڑنا، منزل بڑی کٹھن ہے قوموں کی زندگی میں، کیونکہ آج کل جو نیا کلچر آتا ہے، جو نیا ایک فیشن آتا ہے، ہم اسے پہلے اڈاپٹ کرتے ہیں، اپنے کلچر کو چھوڑ دیتے ہیں۔ تو آئین نو سے ڈرنا، طرز کوہن پہ اڑنا، منزل بڑی کٹھن ہے قوموں کی زندگی میں۔ تو پھر اس کا نیکسٹ سٹیپ کیا ہے؟ تو جب ہمارے بچے بڑے ہوتے ہیں تو ان کو ذمہ داریاں دی جائے۔ میں یہ نہیں کہتا کہ ایک دم ٹین ایج بچوں کو، لیکن جو 20+ ہوتے ہیں ان کو ذمہ داریاں دینی چاہیے۔ کچھ تنظیموں میں اس کا نظام ہے بھی۔ تو نوجوانوں کو ہم کو پوسٹ دینا ہے۔ اب پھر خیر کوئی سیاسی بات نہیں کرنا چاہوں گا، نہ میں کسی کو ریلیٹ کرنا چاہوں گا کہ ہمارے پاس جو مساجد کے کمیٹی کے صدور بنتے ہیں، جو بھی وہ پورے ریٹائرڈ لوگ بنتے ہیں، اور وہ لوگ کو تو ایک شوق ہوتا ہے، اگر کسی نوجوان کو دینا چاہے تو ارے ان کو کیا معلوم، ایسی باتیں شروع ہو جاتی ہے۔ تو پھر اگر ہم ان کو ایکسپوجر نہیں دیں گے، ہم ان کو آگے بڑھائیں گے نہیں، تو یہ آگے چل کے کیسے ذمہ داریوں کو سنبھالیں گے؟ ایک شعر اقبال کا مجھے یاد آ گیا اس بات پر کہ اٹھا ساقیہ پردہ اس راز سے، لڑا دے ممولے کو شہباز سے۔ شہباز ایک اونچا اڑنے والا پرندہ ہے، ممولا سمجھیے آپ ایک پرندے کا بچہ۔ اٹھا ساقیہ پردہ اس راز سے، لڑا دے ممولے کو شہباز سے۔ یہ اقبال کی فکر ہے کہ نوجوانوں کو آگے بڑھانا ہے ہمیں۔ خود میرے شیخ محترم حافظ شیخ احمد محی الدین صاحب شرفی رحمۃ اللہ علیہ، جو بانی دارالعلوم نعمانیہ ہیں، وہ بہت اقبالیات کے ایکسپرٹ تھے، مجھے بھی بہت ان سے سیکھنے کا موقع ملا ہے۔ تو وہ میں ان کا ذکر یہاں اس لیے کرنا چاہوں گا کہ وہ جبھی بھی ان کے پاس کوئی مسجد کی کمیٹی کے حضرات رجوع ہوتے امامت کے لیے، تراویح کے لیے یا کچھ، تو وہ نوجوان نئے حفاظ کرام کو وہاں پر بھیجاتے
کہ بھائی آپ جائیے امامت کریے. تو وہ لوگ بولتے تھے صاحب ابھی تو بچہ ہے وہ ہے, آپ کیا کرنا ہے, بالغ ہے, نماز کے مسائل معلوم ہے, ہمارا بچہ پڑھاتا. تو شہر کی بڑی بڑی مساجد میں میں ان کے ایسے ایسے شاگرد کو جانتا ہوں جو 40 سال سے ایک مسجد میں تراویح پڑھا رہے ہیں, کوئی 20 سال 25 سال سے امامت کر رہا ہے. تو اگر وہ آج 50 سال کے ہیں تو انہوں نے اپنی کم عمری میں امامت وہاں پر شروع کی تھی یا تراویح شروع کی تھی. تو یہ بڑے لوگوں کی کشادہ ذہنی ہوتی تھی کہ لوگ بچوں کو آگے بڑھانے کی فکر میں ہمیشہ رہتے تھے. خود اور ایک جگہ بھی اقبال نے کہا تھا کہ خرد کو غلامی سے آزاد کر, جوانوں کو پیروں کا استاد کر. پیر کہتے ہیں فارسی میں بڑے لوگوں کو, بوڑھے لوگوں کو. تو جوان خرد کو غلامی سے آزاد کر, جوانوں کو پیروں کا استاد کر. پھر اب میں کچھ دیر بات اپنے نوجوانوں سے کرنا چاہوں گا کہ ہمارے نوجوان آج ہمیں ریسرچ کی فیلڈ میں بہت کم ملتے ہیں. سائنس کی فیلڈ تو چھوڑیے, آپ ریسرچ کی فیلڈ میں بہت کم ملتے ہیں. کیونکہ یہ اس طرف میری فکر جاتی ہے اقبال کا ایک شعر پڑھنے کے بعد, اور وہ شعر یوں ہے کہ کیوں کند ہو گیا تیرا نشتر تحقیق, کیوں کند ہو گیا تیرا نشتر تحقیق, کیوں تیرے افکار ستاروں کے جگر چاک نہیں کرتے. اقبال یہ یہاں کہنا چاہتے ہیں کہ ہم ریسرچ ہی نہیں مطلب کہ اپنی جو بھی فیلڈ ہو اس میں ہم بہترین سے بہترین اپنا پیشہ ہو یا جو بھی ہو, ہم اس میں اعلیٰ اونچے لیول پر کیوں نہیں جاتے. کیوں تیرے افکار ستاروں کے جگر چاک نہیں کرتے. پھر جی, کیوں تیرے افکار ستاروں کے جگر چاک نہیں کرتے. ہم نے جو تاریخ میں بڑے بڑے ریسرچ اسکالرس کو دیکھا ہے جس کا آج انگلش میں نام ہے تو لوگ سمجھتے نہیں ہیں کہ وہ ابن سینا ہو, فارابی ہو, یہ کون تھے؟ یہ مسلمان تھے. الجبرا جو تھی وہ بھی ایک مسلمان ریاضدان کی تحقیق ہے الجبرا, لیکن اس کو الخوارزمی تھے. لیکن انگلش میں اس کو ایسے ایسے نام دیے گئے کہ ہمارے نوجوان خود, ہم بھی ایک عمر تک اس سے لاولد تھے, ہم کو خود نہیں معلوم تھا کہ بھائی اس کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ بھئی یہ الجبرا یہ ایک عربی لفظ سے بنا ہے. تو یہ ہم کو, ہمارے نوجوانوں کو, خاص طور یہ جو ہمارے ٹیچنگ فیلڈ میں جو لوگ ہیں ان کو چاہیے کہ اپنی کمفرٹ زون سے نکل کر نوجوانوں کو یہ چیزیں بتائیں, یہ باتیں بتائیں کہ بھائی ہم کو کیا کیا چیزیں کس کس سے ملی ہیں. پھر میں اپنی بات پر وہیں پلٹ کر آتا ہوں انڈیویجول ریسپانسبلٹی, کیونکہ یہ میرا فیوریٹ ٹاپک ہے اقبالیات میں کہ ہم, اب میں یہاں پر بات تو کر دوں گا لیکن ہم کو جا کر انفرادی اپنا اپنا کام کرنا ہے. مجھے بھی کرنا ہے, آپ کو بھی کرنا ہے. ضروری نہیں کہ کام بولے تو کوئی جلسے کے ذریعے ہی ہو, 1-on-1 بھی ہوتا ہے جب جہاں بیٹھے. اب میری کوشش ہوتی ہے, جیسا یہ ہمارے نعت خان صاحب ہے, یہ لوگ کا ایک گروپ ہے, ان کے ایج گروپ 23-24 سال کے لڑکے ہیں یہ 4-5. میری کوشش یہ ہوتی ہے کہ جب ان لوگوں میں بیٹھوں تو اقبال کا ایک شعر عرض کر دوں ان لوگ کے سامنے اور کچھ صحابہ کے واقعات پیش کر دوں, تو یہ لوگ میں بھی کچھ آگہی آتی, یہ لوگ میں بھی کچھ فکر پیدا ہوتی. تو ایسے ہی آپ کو اپنے اپنے لیول پر اپنے اپنے حساب سے جہاں کہیں موقع ملے کام کریے. اور اسی بات پر میں اپنی بات کو ختم کرتا ہوں کہ اللہ ہم کو سمجھنے پڑھنے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. الحمدللہ رب العالمین. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم. اللہم انت السلام ومنک السلام تبارک ربنا وتعالیت یا ذا الجلال والاکرام. رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین. اللہم اکفنی بحلالک عن حرامک واغننی بفضلک عمن سواک. اللہم رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین.